الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة مزمار عند النعمة ورنة عند المصيبة رواه المنذري في الترغيب والترهيب. عام طور پر کسی کو یاد کرنے کے پیچھے دو باتیں ہوتی ہیں. ہم کسی بڑے کو، اس کی موت کو اس لیے یاد کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے دو مقصد ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ بہت برا ہوا ہے، وہ بہت مظلوم ہے، بڑا ستایا گیا ہے، اس لیے اسے یاد کرتے ہیں، اس کی مصیبت کو یاد کیا جاتا ہے، جسے عام طور پر ماتم کہا جاتا ہے. کسی پر بیتی ہوئی مصیبت کو بار بار یاد کرنا، رونا پلانا. ایک تو اس لیے یاد کرتے ہیں لوگ، یا پھر اس لیے یاد کرتے ہیں کہ اس کے یاد کرنے کو ہم اللہ کے قرب کا وسیلہ سمجھتے ہیں. اس دن کو جب بھی وہ دن آئے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اگر ان کو یاد کریں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا. گویا کہ وہ ایک وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا ہونے والے کسی نقصان سے ہم بچ سکتے ہیں. یہ دو باتیں ہوتی ہیں. کسی بھی انسیڈنٹ کو یاد کیا جاتا ہے، کسی حادثے کو یاد کیا جاتا ہے. آج کل محرم گزر رہا ہے. آج محرم کی 8 تاریخ ہے. محرم کو ہم کربلا کے توسط سے یاد رکھتے ہیں. جب بھی محرم آتا ہے لوگوں کو کربلا یاد آتا ہے. کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ
اور ان کے گھر والوں کے ساتھ جو دردناک واقعہ پیش آیا تھا، ہم اسے یاد کرتے، ہر سال یاد کرتے۔ رونے والے روتے ہیں۔ آج کل تو پہلے کی طرح نہیں ہے، دنیا میں کہاں کیا ہو رہا ہے ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ بڑے زور و شور سے ماتمی جلوس نکلتے ہیں، لوگ چاقوؤں سے، بلیڈ سے اپنے آپ کو زخمی بھی کرتے ہیں، اور کچھ لوگ شہیدوں گاتے ہیں، عورتیں مل کر چھاتی پیٹنا، اسی طرح سے ہائے ہائے کے نعرے لگانا، چہرے کو مار لینا، کپڑے پھاڑ لینا، یہ سب کرتے ہیں۔ تو ایک ماتم منایا جاتا ہے، غم منایا جاتا ہے، افسوس کیا جاتا ہے، اور یہ پورے 10 دن تک یہ سلسلہ چلتا ہے۔ ہمیں جاننے کی کوشش کرنا ہے کہ یہ دونوں چیزیں، کسی واقعے کو یاد کر کے بار بار غم منانا، رونا پلانا، یا پھر اس دن ان کو وسیلہ بنا کر یہ سمجھنا کہ ہمیں کچھ فائدہ ہوگا، ہمیں کچھ نقصان ہوگا، اس لیے ان کے پاس جانا۔ رات کو دیکھا ہوگا بہت سارے فیملی پورے ہاتھوں میں وہ پلیٹ لے کر اس میں کچھ رکھ کر جاتے ہیں چوڑیا کے پاس۔ انہوں کیا کرتے سو نہ معلوم نہیں، اصل وہ ہے کیا معلوم۔ کوئی لوگ مندر جاتے ہوئے تو لوگ لے جاتے ہیں کچھ میٹھی چیز، کوئی چیز، وہاں جاتے ہیں، پجاری کچھ پوجا کر کے ان کو تھوڑا واپس کرتا ہے، وہ لا کر کے اپنے گھروں میں بانٹ لیتے ہیں۔ یہ تو غیروں کا طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں یہ کب سے ہونے لگا کہ مڑوے کے پاس، چاوڑیا کے پاس پلیٹ میں کیا تو رکھ کو لے جانا، ماں دلانا، یہ کیا ہے؟ کب اللہ کے نبی نے یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ کس کی بات مان کر یہ سب کیا جا رہا ہے؟ خلاف حدیث، خلاف سنت، بھائی کو ادمیاں کو پردے کا خیال کر، بھائی کو ادمیاں مسجد میں جا تو پردہ کیا ہو، جھوٹا خیال۔ مسجد میں گئی یا نہیں نماز پڑھنے کے واسطے گئی کو تو دیکھتی کیا کہ بے پردگی ہوتی کیا، جھوٹے مکار۔ جبکہ احادیث کے اندر کلیئرلی اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ عشاء کی نماز میں یا فجر کی نماز میں تمہارے گھر کی عورتیں اگر مسجد جانا چاہے مت روکو، یہ اللہ کے نبی کا کھلا حکم ہے، حدیث ہے۔ جو اس کو نہ مانے کافر ہے، ایمان کے دائرے سے نکل جائے۔ مسجد میں جانے کو تو روکتے ہیں، چوڑیا میں پلیٹ میں کیا تو رکھ کو لے جانا، غیروں کے طریقے پر ماجا کو دلا کے لانا، کس کی سنت ہے، کس نے کیا ہے، کچھ پتہ نہیں، بس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مرادیں پوری ہوں گی، یہ جو پیر ہے یہ سب ہمیں فائدہ پہنچائیں گے، اس لیے تو کیا جاتا ہے۔ یہ دونوں کانسیپٹ ہے، یا تو ان کی محنتوں کو یاد کرنا اور ہم اپنے آپ کو بھی اس غم میں شامل کرنا، ماتم کرنا، رونا پلانا، اس لیے کیا جاتا ہے، یا پھر اسے تقرب کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، وہ بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمارے کام بنتے ہیں۔
یہ پیرا بھی ایک وسیلہ ہے ہماری کامیابی کے۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی ضرورت کو اللہ سے طلب کرنا۔ کوئی آپ کی ضرورت ہے، اللہ سے مانگنا۔ اب مانگنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، یا پھر آپ کوئی ایسا کام کریں جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے، آپ وہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ سے خوش ہو کر آپ کی ضرورت پوری کرے گا، تو وہ کام آپ کے لیے وسیلہ بنے گا۔ دو چیزیں، ایک تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے مانگے، دعا کریں، اور دوسرے کوئی ایسا کام کریں جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ نے فرمایا نماز کو وسیلہ بناؤ۔ صبر کا تو محنت اور مشقت میں بھی اللہ کے حکم پر قائم رہنا، اسے صبر کہتے ہیں۔ یہ دونوں کام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ وہ خود جب آپ نماز پڑھتے جائیں گے، آپ کچھ نہ بھی مانگے اللہ سے، آپ کا نماز پڑھنا ہی اتنا پیارا عمل ہے، وہ خود بخود وسیلہ بنے گا اور آپ کے کام پورے ہو جائیں گے۔ حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب زاد المعاد میں بڑے تفصیل سے سمجھایا ہے کہ نماز دنیا میں آپ کے فائدے کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ کھینچ کر لاتی ہیں۔ نماز کے پڑھنے سے سارے فائدے آپ کو ملتے ہیں، اور نماز کے پڑھنے سے آپ ہر طرح کے نقصان سے بچتے ہیں۔ تو نماز آپ پڑھیں گے، کہتے کیا نماز پڑھنا گویا کہ آپ نے نماز کو وسیلہ بنایا ہے اللہ سے اپنی ضرورتوں کے تقاضا رکھنے کے لیے یا ہونے والے نقصان سے بچنے کے لیے۔ ہر فرض نماز کے بعد جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ فرض نماز ہو گئی، آپ نے آیت الکرسی ایک بار آپ نے پڑھا، اب فجر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو ظہر تک آپ کی حفاظت ہوگی۔ آپ نے اللہ سے ڈائریکٹ دعا نہیں کی کہ اللہ میری حفاظت فرما ظہر کی نماز تک، میں فجر کی نماز پڑھ کے جا رہا ہوں، الگ الگ کاموں سے جاؤں گا، ادھر ادھر جرنی کروں گا، بائک بھی چلاؤں گا، بہت سارے رسکی کام کروں گا، میری حفاظت فرما ظہر تک۔ یہ آپ نے دعا نہیں کی، آپ نے ایک بار آیت الکرسی پڑھی بس۔ آیت الکرسی اللہ کا اتنا محبوب عمل ہے، اتنا پسندیدہ عمل ہے، جیسے ہی آپ نے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھا، وہ پڑھنا آپ کے لیے وسیلہ بن گیا، اب ذریعہ بن گیا، اب آپ کی حفاظت اللہ کرے گا، اسے وسیلہ کہتے ہیں۔ اب جو ہم محرم کرتے ہیں، وہاں چوڑیا کرنے جانا، ان پنجوں کے پاس جا کر الگ الگ منتیں مانگنا، اپنی ضرورتوں کو رکھنا اور اپنی اپنی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو یاد کر کے یہ سمجھنا کہ وہ ہماری ضرورتیں پوری کریں گے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان پنجوں کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، جیسے ہم نماز کو وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ نماز ہمارے لیے وسیلہ ہے، قرآن میں صاف اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، نماز پڑھو گے، صبر کرو گے، وہ خود اس کے ذریعے سے میری مدد تم کو پہنچے گی۔ قرآن میں صاف اللہ نے بتایا۔ تو کیا
یہ جو آل بیت ہے ان کے جو پنجے رکھے جاتے ہیں، کیا اس میں یہ وسیلہ بننے کی صلاحیت ہے؟ کیا ان کے ذریعے سے بھی ہم اللہ سے کوئی مدد وسیلے کے طور پر حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ حسن حسین تو چھوڑو، حضرت علی فاطمہ تھوڑی دیر کے لیے ہم خود اللہ کے نبی کا بھی آپ وسیلہ نہیں مان سکتے۔ التوسل بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لہو ثلاثۃ اقسام، اللہ کے نبی کو وسیلہ بنانے کے تعلق سے تین باتیں، تین طرح کے وسیلے۔ ایک ایسا وسیلہ ہے جو آپ کی زندگی میں بھی جائز تھا، آج بھی جائز ہے، قیامت تک جائز ہے، آپ بول سکتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ التوسل بطاعتہ ومحبتہ والایمان بہ، ان کی اطاعت کو وسیلہ بنا سکتے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی کی ایک ایک بات کو فالو ہونا خود ہی وسیلہ ہے۔ جیسے جیسے اللہ کے نبی کے طریقے پر آپ چلتے جاؤ گے، فرما برداری کرو گے، اطاعت کرو گے، یہ اتنا بڑا وسیلہ ہے کہ آپ دنیا اور آخرت کی کامیابی آپ کو ملے گی، زبان کھول کر بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کی اطاعت کو کبھی بھی آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں۔ وہ جو صحابہ جو آپ کے راستے پر چلے کامیاب ہو گئے، آج بھی جو لوگ آپ کی اطاعت کر رہے ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں صاف اعلان فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر تم اللہ سے محبت، اللہ کی محبت تم کو چاہیے تو میری اطاعت کرو۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، اللہ کے حکم سے فرمایا، اے نبی آپ بتا دو اپنی امت کو کہ تمہیں اللہ کی محبت کب ملے گی؟ جب تم میری اطاعت کرو گے، میری اتباع میں، یعنی اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے میں اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کی محبت کا مطلب دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ جس سے اللہ محبت کرے اس کی ہر ضرورت اللہ پوری کرے گا اور ہر مصیبت سے اللہ اس کو بچائے گا، یہ تو کنفرم بات ہے۔ ایک ایک اطاعت، اللہ کے نبی کی ایک ایک بات پر عمل کرنا خود وسیلہ ہے۔ یہ وسیلہ جائز ہے، ہمیشہ جائز ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت، ان سے محبت کرنا یہ بھی ایک وسیلہ ہے، یہ ہمیشہ جائز ہے۔ بلکہ آپ اللہ سے بھی یہ کہہ سکتے ہیں، اے اللہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں تیرے نبی کی اطاعت میں کر رہا ہوں، چونکہ تیرے نبی نے یہ کام کیا ہے میں بھی اس کو کر رہا ہوں، اس کی برکت سے تو میرے فلاں کام کو بنا دے۔ ابھی میں نے کہا اللہ کے نبی نے ہی یہ کیا نا، ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی خود پڑھتے تھے اور ہمیں فرمایا کہ تم بھی پڑھو، تو یہ ان کی اطاعت ہو گئی نا، ان کی بات پر عمل کرنا ہو گیا۔ اب عمل کرنا ہی کافی ہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ سے کہ اللہ میں نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ رہا ہوں اس لیے تو میری حفاظت فرما، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہی کافی ہے، اللہ ہر طرح کے نعمتوں سے نوازے گا اور ہر مصیبت سے بچائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے
اس آیت کو پڑھ کر اگر سو جاؤ گے، آپ کی حفاظت کے لیے اللہ ایک فرشتے کو بھیجے گا جو پوری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ خود اللہ کے نبی یہ کام کرتے تھے، ہمیں اس کام کو کرنے کی ترغیب دی۔ ہم میں سے جو بھی کرے گا گویا کہ وہ اللہ کے نبی کی اطاعت کر رہا ہے محبت میں۔ کسی کی اطاعت ہم کیوں کرتے ہیں؟ چونکہ ہمیں اس سے محبت ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے کہ جب تک میری محبت تمہیں اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے کاروبار سے، مال و جائیداد سے زیادہ نہ ہو تو تمہارا ایمان پورا نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کریں، اور اللہ کے نبی کی جتنی ہمارے اندر محبت ہوگی ہم سے اللہ اتنا ہی خوش ہوگا، اور ہمارے کام اتنے ہی بنتے چلے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کی اطاعت، اللہ کے نبی سے محبت، اور اللہ کے نبی پر ایمان لانا، یہ بہت بڑا سبب ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ یہ جو اللہ کے نبی کو اللہ کا نبی مانتا ہے اور اللہ کے نبی کی ہر بات پر یقین کرتا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوگا، کامیاب ہوگا۔ یعنی اللہ کے نبی سے محبت کرنا، اللہ کے نبی کی اطاعت کرنا، اور اللہ کے نبی پر ایمان لانا، یہ تین باتیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے ہر مصیبت سے بچنے کا ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، اور ہر نعمت ہمیں ملے گی ان چیزوں سے۔ ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ تو یہ وسیلہ اللہ کے نبی سے ہم کر سکتے ہیں، اس میں بولنے کی کچھ نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے، عمل ہے، عمل بالجوارح ہے، یعنی ہم اپنی جان کو، اپنے جسم کو اللہ کے نبی کے کاموں میں لگا دیں۔ اسی طرح دل کا بھی عقیدہ ہے، یہ دل سے بھی ہم اللہ کے نبی پر ایمان لائیں اور ان سے محبت کریں۔ یہ سب سے بڑا وسیلہ ہے جو کہ بالکل جائز ہے اور اچھا ہے۔ ایک وسیلہ ہے جو اللہ کے نبی کی زندگی میں تو جائز ہے، جب تک آپ زندہ تھے جائز تھا، لیکن اب جائز نہیں۔ وہ کیا ہے؟ اپنی کسی ضرورت کے لیے اللہ کے نبی سے دعا کرنے کی درخواست کرنا، اور اللہ کے نبی جب دعا کر لے اسے وسیلہ سمجھنا۔ بہت سارے صحابہ اللہ کے نبی سے آ کر دعا کراتے تھے، اور اللہ کے نبی کی دعا کی برکت سے معاملات حل ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی نماز جمعے کے دن بیان فرما رہے تھے، اور کافی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی۔ ایک صحابی آئے اور بیچ میں آپ خطبہ دے رہے تھے، جمعے کے دن بیان فرما رہے تھے۔ یہ فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، بالکل پانی نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہمارے لیے پانی ہے، نہ جانوروں کے لیے پانی ہے، کھیتی سب سوکھ گئے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، اسی وقت بارش شروع ہو گئی۔ پہلے سے بادل نہیں تھے، مطلع صاف تھا، لیکن اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھا کر جو دعا فرمائی، جمعے کے دن بیان کرتے ہوئے بارش کے لیے اگر دعا کرنا ہے تو ہاتھ اٹھا کر کر سکتا ہے جو بھی خطبہ دینے والا۔ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ بادل بھی آئے، پانی بھی برسا، ایسا پانی برسا پورے ایک ہفتے، اگلے جمعے تک پانی برستا رہا، ٹکنے کا نام بھی نہیں لے رہا تھا۔ کہاں تو سارے ندیاں، سارے تالاب سوکھ چکے تھے، باوڑیوں میں پانی نہیں تھا، اب سب بھر چکے ہیں۔
پھر اگلے جمعے کو پھر اللہ کے نبی بیان فرما رہے تھے، وہی صحابی پھر آئے، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اب تو پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، اب آپ دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، بارش رک گئی۔ تو اللہ کے نبی جب تک ہیں، باحیات زندہ ہیں، ان سے آپ دعا کرا سکتے ہیں، ان کی دعا آپ کے لیے وسیلہ بن سکتی ہے۔ اللہ آپ کو کسی چیز سے نواز بھی سکتا ہے اور کسی ہونے والی مصیبت سے بچا بھی سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد کیا ہم ان کے پاس جا کر ان کی قبر کے پاس یہ بول سکتے ہیں اے اللہ کے نبی دعا کرو؟ نہیں بول سکتے، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے، وہ اللہ نہیں۔ یہ جو دوسری طرح کا وسیلہ ہے، یہ تو آپ کی زندگی میں جائز تھا کہ آپ ان کے لیے دعا کی درخواست کرتے اور اس دعا کرنے کو اپنے لیے وسیلہ سمجھتے، جائز تھا، لیکن انتقال کے بعد جائز نہیں ہے۔ ایک بھی صحابی، کتنے صحابہ مدینے میں باہر کے، کسی ایک صحابی سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بھی صحابہ کرام جو ہے 100 سال تک رہے، پورے 100 سال کے اندر کسی ایک صحابی سے یہ بات بالکل ثابت نہیں ہے کہ وہ آپ کی قبر کے پاس آ کر آپ سے دعا مانگی ہو کہ اے ہمارے ربی ہمارے لیے آپ دعا کیجئے، اللہ سے بات، کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہے۔ سب اس کو ناجائز سمجھتے تھے۔ وہ اور بات ہے کہ آج تو تقریباً جو ہے مسلمانوں کی اکثریت کہیں نہ کہیں جاتی ہے، مانگتی ہے۔ تو ایک دوسرا یہ ہے وسیلہ۔ تیسرا وسیلہ یہ ہے آپ کی ذات اور آپ کے مرتبت اور مقام، آپ کی جو منزلت ہے اللہ کے نزدیک، آپ کی جو پوزیشن ہے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کا جو مرتبہ ہے، آپ کی جو شان ہے، اس کا واسطہ دے کر کوئی چیز اللہ سے مانگنا، یہ ایک ایسی بدعت ہے اور کسی معنوں میں شرک بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس کے اندر آج بڑے سے بڑے لوگ مبتلا ہیں۔ ایک گھنٹہ دعا کریں گے، آخر میں کہیں گے اے اللہ ہماری اس دعا کو ہمارے نبی کی وسیلت سے بجاہ محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری اس دعا کو قبول فرما، ہمارے نبی کے طفیل میں قبول فرما۔ اسی کو کہا جاتا ہے آپ کی ذات اور آپ کے جو مقام ہے، جو آپ کی جو شان ہے، جو مرتبہ ہے، اس کا وسیلہ دینا، یہ آپ کی زندگی میں بھی ناجائز اور قیامت تک ناجائز، یہ کبھی جائز نہیں۔ کسی ایک صحابی نے کبھی یہ دعا نہیں کی کہ ہم اے اللہ ہمارے نبی کی جو ذات ہے، ذات بابرکت، یا آپ کا جو مقام ہے کہ آپ سارے انسانوں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، اور کیا کیا آپ کی فضیلت ہے، اس کا واسطہ دے کر میں آپ سے مانگتا ہوں، نہیں مانگ سکتے آپ، ناجائز ہے۔ یہ 3 قسم کے وسیلے ہیں۔ یہ جو قسم کا وسیلہ ہے یہ ناجائز ہے، اللہ کے نبی کے لیے ناجائز ہے، چونکہ وہ زندہ نہیں ہے، ان کا جو بھی مقام ہے ان کا مقام ہے، ہم اسے ریفرنس میں لا کر اللہ سے نہیں مانگ سکتے ہیں، تو پھر باقی کے لوگوں کی بات کرنا ہی غلط ہے۔
کیا حسین، کیا علی، کیا فاطمہ، کیا حسن اور جو آل بیت ہیں، یہ ہمارے لیے وسیلہ نہیں بن سکتے ہیں، نہ ان کی ذات بن سکتی ہے، نہ ان کے مقامات بن سکتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی ذات نہیں بن سکتی تو وسیلے کے طور پر منانا کہ اس دن جب ہم ان کی یاد میں وہ دن منائیں گے تو ہمیں فائدہ ہوگا، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اگر اصل ہوتی، یہ بات جائز ہوتی اس امت کے لیے، تو اللہ کے نبی بھی کوئی دن اپنے لیے طے کرتے اور ہمارے لیے ایک سنت چھوڑ جاتے، دیکھو فلاں دن، جس دن آپ نبی بنے یا جس دن آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، مختلف دن، یا جس دن بدر کی لڑائی میں کامیابی ملی، بہت سارے انسیڈنٹ ہیں، بہت سارے واقعات ہیں اللہ کے نبی کی زندگی میں، ان دنوں کو وسیلہ ہم بنا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی سے کوئی ثبوت نہیں۔ مانگو اللہ سے۔ ایک بات اس میں ایک سوچنے کی ہے کہ آدمی صرف اسی چیز کا حوالہ دے سکتا ہے اللہ سے جو اس کی محنت کا ہو، جو اس کی اپنی کمائی ہو۔ اللہ کے نبی کی سے محبت جو ہے وہ آپ کا عمل ہے نا۔ ہم میں سے ہر ایک جو بھی اللہ کی نبی سے محبت کرتا ہے، وہ محبت اس کے دل کا، اس کا عمل ہے، اس لیے اس کو وسیلہ بنا سکتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے اندر جو تیرے نبی سے محبت، تیرے دین سے محبت پیدا کی ہے، میں اس کا سے حوالہ دیتا ہوں، تو میری دعا قبول کر، یہ کہہ سکتا ہے، کیوں؟ وہ اس کا عمل ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی جو شان ہے، ان کا جو مقام ہے، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ وہ میرا تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے بڑے مقامات ہیں، قیامت کے دن وہ سفارش کریں گے، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے جس میں ان کی بھی محنت ہے، لیکن اس سے میرا کیا کنیکشن ہے؟ ان کو اللہ نے نبی بنایا ہے، اس میں میرا کیا تعلق ہے؟ میری کیا محنت ہے؟ کون کی محنت کر کو بڑی نوکری اسے حاصل ہو گئی، ان کلکٹر بن گیا، اس کا بھائی کی، اس کا گھومنے کی کون کی گنجا کو، میرا بھائی کلکٹر ہے، دیکھو مجھے بھی کون سی ایک نوکری دے، کیا رہتا؟ ان پڑھ کو محنت کر کو کلکٹر ہوا، اسے نوکری، ان کلکٹر بن گیا، تیرا کیا ہے؟ ABCD آتا نیچے، ان کلکٹر ہے کہ وہ چھ کیم دیتے، تو منہ سے کیم بولتا چھے، شرم نہیں؟ اپنی محنت کو اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اللہ کے نبی پر ایمان لانا یہ بھی ہمارا عمل ہے، ہمارے دل کا عمل ہے، ہماری زبان کا عمل ہے، ہم بول سکتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے اللہ ہم نے سنا آواز لگانے والا، پکارنے والا کہ ایمان لاؤ، ایمان کی دعوت دینے والے کی بات ہم نے سنی اور ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اب اس ایمان کے نتیجے میں جو ہم لے آئے ہیں، اے اللہ ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ تو ایمان لانا بھی تو آپ کا عمل ہے نا، آپ نے جو ایمان لیا اس کو واسطہ بنا سکتے ہیں آپ تو ایمان لائے نہیں۔ جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، وہ اللہ سے اگر کہے اے اللہ میرا بھتیجا تو سارے نبیوں کا سردار ہے، اس کے اس مقام سے تو مجھے جنت دے دے، بول سکتا ہے؟ سب سے بڑے دوزخ میں جائے گا۔ کسی اور کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے فائدے کی نہیں ہے اگر آپ کی محنت اس میں داخل نہیں ہے۔
یہ بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ تو محرم اگر ہم اس لیے مناتے ہیں کہ محرم کے منانے سے ہمیں فائدہ ہوگا، ہم نقصان سے بچیں گے، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے شریعت کے اندر۔ اللہ کے نبی نے اپنے برتھ ڈے پر یا اپنے وفات پر کچھ کرنے منانے کی کوئی ترغیب نہیں دی۔ یہ باب خالی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا، رمضان کے روزوں کا تو اللہ کے نبی نے حکم دیا، پیسہ آ جائے تو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، لیکن اللہ کے نبی کا کوئی حکم نہیں ہے کہ تم ہر سال ربیع الاول کے مہینے میں میرا برتھ ڈے مناؤ، کوئی حکم نہیں۔ یا اسی طرح میرا انتقال سے پہلے، تھوڑا پہلے، جان جانے سے تھوڑا پہلے اللہ کے نبی نے جو وصیت فرمائی، الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کی پابندی کرو، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا اچھی طرح خیال رکھو، جو لوگ تمہارے پاس کام کرتے ہیں ان کا خیال رکھو۔ یہ جو بات ہے یہ تو اللہ کے نبی نے موت سے پہلے بتائی۔ بہت آپ کی حالت سیریس تھی۔ عبد الرحمن جو حضرت عائشہ کے بھائی ہیں آئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف دیکھا، حضرت عائشہ سمجھ گئی، اپنے بھائی سے مسواک لے کر اسے اچھی طرح چبا کر کے اللہ کے نبی کو مسواک کروایا۔ یہ سب اللہ کے نبی سے ثابت ہے، لیکن کسی مرحلے پر اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میری موت کے بعد تم یہ کرو، برسی مناؤ یا میرا کچھ بنا کر کے آؤ۔ کہاں سے آیا یہ؟ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ بات تو بالکل غلط ہے کہ ہم کسی بھی بڑے سے بڑے اللہ کے نیک بندے ولی کے پاس، کسی صحابی کے پاس، کسی اللہ کے نبی کے گھر والوں کے پاس یا خود اللہ کے نبی کے پاس ہم اس مقصد سے نہیں جا سکتے ہیں کہ وہاں جائیں گے تو ہمارا فائدہ ہوگا۔ جا ہی نہیں سکتے آپ۔ ماں کیا تو لے جا دلانا، یہ سب جو کیا جاتا ہے یہ تو انتہائی درجے کی غلطی ہے، شرک ہے، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے دین سے۔ 30-40 سال بڑی محنت کر کے ہر سال روزہ بھی رکھتا رہا، نماز بھی پڑھتا، سب کرتا، رات کو ایک پلیٹ لے گیا ماں دلانے کے واسطے، گھر میں بولے ساتھ میں گیا، اب تک کی ساری زندگی کے جو اس کے اعمال ہیں وہ برباد ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہ کس سے اللہ مخاطب ہے؟ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، مجھ سے نہیں، آپ سے نہیں۔ اے محمد، اگر تم کسی بھی طرح کا کوئی شرک کرو گے تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی سے ہمارے اعمال ہی کیا ہیں؟ ان اعمال کو اللہ قبول کر لے بڑی بات ہے، اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ اس طرح کا شرک کریں گے۔ ابھی تو کچھ پتہ نہیں چلے گا، لیکن وقت آنے پر سب پتہ چلے گا۔ بدر کے میدان میں بڑے بڑے کفار مکے کے جب مارے گئے تو اللہ کے نبی نے ان کی لاشوں کو ایک گڑھے کے اندر ڈلوا کر کے وہاں کھڑے ہو کر فرمایا تھا، اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے، میں نے دیکھا ہے، کیا تم نے دیکھ لیا؟ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے نا، سب مرے پڑے ہو، اللہ کا وعدہ سمجھ میں آیا۔
حضرت عمر نے پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ تو مرے ہوئے ہیں، یہ آپ کی بات کیا سنیں گے، آپ کیوں چلا رہے ہیں، کیوں یہ کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے عمر تم نہیں جانتے، تم سے بہتر یہ سن رہے ہیں۔ اللہ نے اللہ کے نبی کی بات کو اس وقت کے لیے پہنچا دی تاکہ ان کی عذاب میں، ان کی ذلت میں اور اضافہ ہو۔ اتنا کھلا اعلان ہے قرآن مجید کے اندر، اتنا کلیئر ہے کہ شرک کرو گے تمہاری زندگی کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اور ہمارے گاؤں میں تقریباً 99% لوگوں نے رات میں شرک کیا ہے۔ جو بھی چوڑیا کرنے تھالا لے گیا وہ مشرک ہے، اس نے شرک کیا ہے۔ ابھی سے توبہ کر لے کہ اللہ میرے ساتھ غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما، میں جانتا ہوں کہ یہ شرک ہے۔ اگر توبہ نہیں کرے گا ایمان کی حالت میں اس دنیا سے نہیں جائے گا۔ سب سے پہلے اپنے شرک کو دور کرو۔ فجر جاگو، نماز کو آؤ، نماز کو بلانے والوں سمجھو اللہ کے نبی نے دعوت دی ہے لا الہ الا اللہ کی۔ کسی کو نماز کے لیے اللہ کے نبی نے گھروں پہ جا کے نہیں بلایا۔ ارے جس کا عقیدہ ہی خراب ہے، جو جانتا ہے کہ وہ چوڑیا کے پاس تھالا لے کر جا رہا ہے، تم اس کے گھر کے پاس جا کر نماز کی دعوت دو گے؟ اس پر تو نماز کہاں سے فرض ہے، اس پر تو کلمہ فرض ہے۔ پہلے وہ ایمان لائے گا، اس کے بعد نماز ہوگی۔ چوڑیا کرنے بھی جاتا، مسجد کو بھی آتا، تو مر مسجد کے اندر زندگی بھر تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہے جب تک کہ اس عقیدے کو دل سے نکال نہ دے کہ پیراؤں کے پاس جانا شرک ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک یہ عقیدہ دل میں نہیں آئے گا ساری نمازیں بیکار ہے، آپ پر نماز فرض ہی نہیں ہے، آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو کسی کو نہ مانے۔ اس لیے اسلام میں پہلے کیا ہے؟ لا الہ، کلمہ، اس کے 4 جز ہیں۔ لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، اسی کی عبادت کرنا چاہیے۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ کیا ہے؟ لا الہ، دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے جو پرستش کے لائق ہو، جو اس لائق ہو کہ میں اس کے پاس جا کر فاتحہ دلاؤں یا تھالی لے کر کسی کے پاس جاؤں، عظمت کے ساتھ جاؤں، کسی کے پاس جا کر منت مانوں۔ یہ سارے کام کرنے کے لیے کوئی ہے ہی نہیں دنیا میں ایلیجیبل۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے پہلے اس پر ایمان لاؤ، پہلے کفر اور شرک کو دور کرنا پڑے گا۔ مکے والوں کو اللہ کے نبی نے یہی دعوت دی کہ کعبے کے اندر ان بتوں کی جو تم عبادت کر رہے ہو یہ غلط ہے، ان سب کو چھوڑو، اپنے دل سے اس عقیدے کو دور کرو۔ دریا میں جا ڈبکا آتا، سب کرتا، اسے نماز کو بلاتے ہیں، نہ جاؤ، اس کو نماز کی دعوت نہیں دی جائے گی، اس سے کہا جائے گا کہ یہ تیرا فعل کفر اور شرک ہے، پہلے اسے چھوڑ اس کے بعد نماز پڑھ۔ برس محنت کرتا، کون سے کی ایک روز کہا کہ ایک جگہ جا کو ڈبکی لگا کر آتا، فائدہ کیا ہے؟ کیا تو فائدہ ہے؟ 10 بھینسا کا دودھ جمع کریا، خوب جمع کرو، لاش میں ذرا کھٹا کی، ذرا نیمبو کی 4 ٹکڑے اس میں ڈالیا، کیا ہوتا؟ پورا دودھ ٹوٹ کر خراب ہو جائے۔ اپنے ایمان کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام میں صرف اللہ کی ذات ہے جس کے پاس جانے کی کوشش کی جائے گی، جس سے دعا کی جائے گی، جس سے نظر مانی جائے، ہر چیز میں وہی ہے۔ یہی اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، اسے درست کرنا ہے۔ تو محرم اس خیال سے منانا کہ مجھے اس سے کچھ فائدہ ہوگا، نہایت غلط خیال ہے، کانسیپٹ ہی رانگ ہے۔
اسلام کے اگینسٹ میں ہے، اسے نکال دینا چاہیے ذہن سے، ہے ہی نہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا جو ہم محرم اس لیے مناتے ہیں کہ اللہ کے نبی کے نواسے شہید ہو گئے، ان کا غم تازہ کر کے منانا۔ یہ بھی ہم اپنی طبیعت سے نہیں منا سکتے۔ 10 محرم کربلا کا واقعہ پیش آیا تھا، اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، ہمیں بھی بڑا دکھ ہوتا ہے وہ جب بھی ہم سنتے ہیں۔ تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے کیا احکام ہیں؟ ماتم ہم کر سکتے، کسی کی موت کو بار بار یاد کر سکتے، رونا پلانا کر سکتے، یہ بھی ناجائز ہے۔ میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، امام منذری نے اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث الترغیب والترہیب کے نام سے حدیث کی ایک کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے۔ صحابی رسول حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، 2 آواز ہیں جو نہایت ہی ملعون ہے، دنیا اور آخرت ہر جگہ، اللہ کو نہایت ہی ناپسند ہے۔ وہ آواز اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ جو بھی وہ آواز لگائے گا، اس آواز کو لگانے کی کوشش کرے گا، سنے گا، اس سے انجوائے کرے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، وہ ملعون شخص ہے۔ ملعون یہ بہت بری بات ہوتی ہے، بڑی بد دعا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ اسے کسی بھی طرح اچھا نہ دیکھے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ دلندر کی موت جینا، دلندر کی طرح مرنا ہو، اس کا ارتھم یہ ہوتا ہے۔ صوتانی ملعونان، 2 آوازیں بالکل لعنت ہے ان میں۔ مزمار عند النعمہ، کسی نعمت کے موقع پر، کسی خوشی کے موقع پر میوزک کے جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں، وہ بجانا، گانا، ڈانس، میوزک، یہ سب خوشی کے موقع پر مزمار، میوزک کی آواز، یہ ملعون ہے، لعنت ہے اس پر۔ اچھی طرح یاد رکھے، ہمارا آج کل کوئی فنکشن، کوئی خوشی کا موقع ایسا نہیں ہوتا ہے جہاں پر آواز نہ ہو۔ مختلف آوازیں ہوتی ہیں، کم از کم ریکارڈ لگا کر تو گام سب کو پریشان کرتے ہیں۔ مھڑویا میں بھی گانے بجاتے ہیں، ہمیں اتنے دلندرا، ہمیں معلوم نہیں۔ جس نبی نے ساری زندگی اس سے نفرت کی، کل ہی آپ نے سنا اللہ کے نبی گزر رہے تھے، باجے کی آواز آ رہی تھی، اللہ کے نبی نے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال دی اور چلتے رہے۔ جب ساتھی نے یہ کہا کہ اب آواز نہیں آ رہی ہے، تب نکالا اللہ کے نبی نے آنکھوں میں، یہ کانوں میں سے انگلیاں۔ اتنی نفرت تھی اللہ کے نبی کو باجے کی آواز۔ آج اسی نبی کے نام پر مڑوا ڈال کر اس میں مائک رکھو، گانے بجاتے ہیں، بولنے والے کون نہیں۔ ان لوگوں کو اگر اسلامی شریعت ہو اور جو اس کو نہ مانے، بار بار ہر سال منع کیا جاتا، ہر سال یہ کہتے یہ برس چھوڑو، یہ برس چھوڑو، ایسے لوگوں کو قتل بھی کر دیا جائے تو کوئی گناہ کی بات نہیں۔ شریعت کے خلاف کرتے ہیں، ذرا بھی ڈر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے نام سے مڑوا، اور اس مڑوے کے اندر گانے، سلملا کے گانے، وہ بھی مائک میں۔ معمولی باجا ہی اللہ کے نبی کو ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، انس ابن مالک راوی ہیں، فرماتے ہیں
خوشی کے موقع پر، کسی نعمت کے موقع پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ رمضان کے روزے گزرتے ہیں، پورے 30 دن روزہ رکھنے کے بعد جب عید کی خوشی آتی ہے تو کیا کرتا ہے مسلمان؟ صبح صبح اٹھ کر تیار ہو کر آتا ہے مسجد میں یا عیدگاہ کے پاس، جا کر 2 رکعت خوشی میں اللہ کی، ہم راضی ہیں، اس کو ہم خوشی نہیں منا سکتے۔ کسی خوشی کے موقع پر کوئی آواز، کوئی میوزک بج رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آواز اور اس کا سننے والا، سنانے والا، وہاں بیٹھنے والا سب اللہ کی رحمت سے دور ہیں، ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ وَرَنَّةٌ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، اسی طرح کسی مصیبت کے وقت رونا، چیخنا، چلانا، یہ بھی ملعون ہے۔ کوئی مر گیا، رو رہا ہے، آوازیں لگا رہا ہے، چیخ رہا ہے، چھاتی پیٹ رہا ہے۔ خوشی میں کیا کہ گانے بجاتا، مصیبت میں ان بجنا شروع کرتا، کیا کیا کہ آواز آتے رہتے، کیوں نہیں رویا سن بھی کھڑ کو گھنٹے روتے رہتا۔ یہ دونوں ملعون ہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، کوئی آپ کا سگا، کوئی بھائی بہن، ماں باپ میں سے کوئی کسی کا انتقال ہو گیا، دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں آپ ایک چھوٹا بچہ نواسا انتقال ہو گیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ دیکھنے والوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو رونے سے منع کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اتنا سمجھا تھا کہ ہنکیا میں سے پانی بھی آئے جانے کیا کہ اتنا زیادہ صحابہ جو عمل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یہ تو دل کے اندر اللہ نے جو رحم ڈالا ہے اس کا یہ اثر ہے۔ آنکھ نکلنا بغیر آواز کے رونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کو تکلیف ہوگی، آپ انسان ہیں تو آپ کو جذبات ہیں، خوشی میں بھی آپ کو خوشی ہوگی، چہرے پر مسکراہٹ آئے گی، کوئی تکلیف ہو، کوئی مر جائے، آپ کے چہرے پر اداسی آئے گی، آپ روئیں گے، آنکھوں سے آنسو بھی آئیں گے، وہ سب جائز ہے۔ چیخنا، چلانا، باتیں بولتے بولتے روتے رہتے، ان کیا کیا کی کریا سو نہیں کریا سو بھی مارتے رہتے، ستی کی نام نہایت ہی غلط ہے۔ یہ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ سب سے پہلا، بہت سارے واقعات تو پیش آتے گئے، مکے میں تھے تو بہت کمزور، عدد بھی کم تھی، لوگ بھی کم تھے، کوئی کام کر نہیں سکتے تھے، لیکن جب آپ اللہ کے نبی مدینہ پہنچے ہیں، 1 سال کے بعد ہی جنگ بدر ہوئی، اس میں زیادہ مسلمان شہید نہیں ہوئے، کفار زیادہ شہید ہوئے، مسلمانوں کو زیادہ تکلیفیں نہیں ہوئی۔ لیکن اگلے سال جب جنگ احد ہوئی سن 3 ہجری میں، 70 سے بھی زیادہ مسلمان شہید ہو گئے۔ ایک موقع تھا، کافروں نے اتنا جم کے حملہ کیا کہ سب ادھر ادھر ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب لوگ آئے، اللہ کے نبی نے پوچھا حمزہ کہاں ہے؟ حمزہ شہید ہو چکے، ان کو پتہ نہیں ہے۔ تاکہ ایک نے کہا کہ میں ان کو وہاں پر دیکھا، بڑے زور سے وہ لڑ رہے تھے۔ پھر اللہ کے نبی گئے دیکھنے کے لیے کہ ہیں زندہ یا نہیں۔ پہلے دیکھتے ہی سمجھ گئے، اور اس حدیث کو مستدرک میں امام حاکم نے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جیسے یہ دیکھا کہ حمزہ شہید ہو چکے ہیں تو اللہ کے نبی رونے لگے۔ یہی پھر جب چہرہ پلٹ کر دیکھا تو آپ کا مسئلہ کیا گیا تھا، یعنی مارنے کے بعد بھی دشمنوں نے آپ کے چہرے کو بگاڑنے کی کوشش کی تھی، جس کو عربی میں مسئلہ کہا جاتا ہے، کاٹنا، ادھر ادھر سے چیزوں کو کاٹنا۔ وہ دیکھ کر تو آپ کے دل سے آواز نکلی، اور پھر
جب ان شہیدوں کو لے کر لوگ مدینے آئے، بہت سارے مدینے کے لوگ بھی تھے، انصاری صحابہ تھے، اب ان کے گھر والے رونے لگ گئے۔ اسلامی احکامات تو آئے نہیں تھے ابھی، اللہ کے نبی نے بھی جذبات میں یہ فرمایا کہ حضرت حمزہ بھی شہید ہو گئے ہیں، ان پر رونے والے کوئی نہیں، چونکہ حضرت حمزہ مکے والے تھے، ان کی فیملی مکے میں تھی، وہ سب چھوڑ کر آئے تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ یہ بول کر اللہ کے نبی تھوڑا آرام کرنے کے لیے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو مدینے کی بہت سارے عورتیں روتی ہوئی نظر آئی۔ یہ بتایا کہ آپ نے جو کہا تھا کہ میرے چچا پر کوئی رونے والا نہیں ہے، اس لیے یہ سب رونے لگ گئی۔ اللہ کے نبی نے کہا اب تک رو رہی ہے، اتنی دیر ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا آج کے بعد کوئی بھی مرے اس پر رونا نہیں ہے، منع ہو گیا، حکم آ گیا۔ اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا 4 باتیں ایسی ہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، زمانہ جاہلیت میں تھی اور آج بھی ہے۔ زمانہ جاہلیت یعنی اللہ کے نبی ہونے سے پہلے کا جو زمانہ تھا، بڑا ہی تاریک زمانہ تھا، بڑا ہی اندھیرا تھا، کتنے مظالم ہوتے تھے۔ خود کعبے کے اندر 360 بت رکھ کر وہ لوگ پوجا کر رہے تھے۔ بیٹی پیدا ہو تو اسے زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، ساری برائیاں عام تھیں۔ اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک غلط بات کو دور کیا اور پھر اس موقع پر یہ فرمایا باقی بہت ساری باتیں تو ٹھیک ہو گئی ہے، درست ہو گئی ہے، لیکن 4 باتیں ایسی ہیں جو آج بھی ہیں اور میری یہ امت اس کو چھوڑے گی نہیں، یہ 4 باتیں ان کے اندر رہیں گی۔ پیشن گوئی کر دی اللہ کے نبی۔ الفخر فی الاحساب، پہلی بات جو برائی ہمیں کرے سو نہیں کرے سو، ہے سو نہیں سو، ملا کو ہماری جو صلاحیتیں ہوتی ہے وہ بول لینا۔ ہمیں 14 برس پریسیڈنسی کرے، ہمیں 10 برس MLAC کرے، ہمارے گھر 100 جنوں کام کرتے گئے، یہ جو فخر کی بات ہے، اپنی اپنی باتوں پر فخر کرنا۔ اگر ہمارے گھر میں کوئی بہادر ہے بول لینا میرا باپ بڑا بہادر ہے، بڑا ہوشیار ہے، بڑا بے پردہ ہے۔ سب کو نیچے دکھانے کے لیے اپنے اور اپنے فیملی کی باتیں بول کر کے فخر کرنا، یہ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ کچھ لوگ اس سے بچیں گے، ایمان والے جو دین کو مانتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی کی باتوں کا علم ہے، یہ کتنی بری بات ہے، اس سے بچیں گے، لیکن کچھ لوگ رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ایک ایسا گناہ ہے یہ جو جاری رہے گا اس امت میں بھی۔ مطلب کیا ہے ایمان والو، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ دوسرا والطعن فی الانساب، کسی کے خاندان میں اس کے نسل کے اندر عیب لگانے کی کوشش کرنا۔ اس کے گھر میں سو بھی یہ نہ پیے خورا کیا کہ بولتے رہتا، نہیں سو ہے سو لگا کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، فیملی کو، ان کے نسب کو بدنام کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، جن سے جھگڑا ہوتا، جن کی تو کچھ بھی بول کر کے ان کو بدنام کرتے تھے، جھوٹ بھی بولتے تھے۔ والاستسقاء بالنجوم، تاروں سے بارش مانگنا زمانہ جاہلیت میں بھی تھا، آج بھی ہے، لوگ کر رہے ہیں، مسلمانوں میں نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن غیر تو بہت کر رہے ہیں۔ ہون لگاتے، انگار کیا جلا کو دعا کر کیا کی کرتے رہتے پوجا۔ یہ اتنی بڑی برائی ہے، بیماری ہے، گناہ ہے،
اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بارش کسی تارے کی وجہ سے ہوتی نہیں، یہ تو سسٹم اللہ نے بنایا ہے، سارا سسٹم ہو، لیکن اللہ کا حکم نہ ہو بارش نہیں ہوگی۔ یہ تو ہمارا ایمان ہے، کسی تارے کی وجہ سے، کسی وائیگنڈم کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی۔ چوتھی چیز اللہ کے نبی نے فرمایا النیاحہ، نوحہ خوانی۔ اس زمانے میں کوئی مر جائے تو کئی دنوں تک رونا پلانا چلتا تھا، اور اداکارائیں بھی ہوتی تھی، پیسے لے کر رونے والیاں بھی ہوتی تھی، اور اس بات پر فخر محسوس کیا جاتا تھا کہ ان مریض تو بہت رونے والے بہت روز تک روئے، وہ کتنا کرے دیکھو۔ آج کل بول لیتے نہیں، ان سب سے زیادہ لیا کٹنا بولے سکتے دیکھو، اچھے باتوں میں فخر کرنا، اور وہ تو گیا، ارے کٹنم لیتا سن گاڑی جا کو کوئی میں تیلگو میں بول لیتے، اللہ کے نبی دین تو چھوڑو، ان محنت کرتا سو سب بھی اس کا زندگی بھر کیا ہو، کٹنم زیادہ ماننے کے واسطے کرتے رہتا، اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ کے انعامات پر یقین نہیں ہے۔ جس نے اس پوزیشن پر پہنچایا، اچھا پڑھایا لکھایا، اس کی دین ہے کہ آپ ایک قابل انسان بنے، آگے بھی اللہ دے گا۔ کسی کے اوپر بوجھ ڈال کر ان تتا کا خرچہ کرے سو سب بھی اس سے لینا، اس سب سے بڑا جرم ہے۔ تو ایک آدمی لوگ جو ہے ان کہتے میں کر رہا کیا، ان کہتا یہ کریا، کون سا آرکسٹرا رہ کیا، ان کیا کہ آرکسٹرا کے ساتھ ڈانس ہوتے بھی اچھا رہتا، کیا کہ چلتا ہے نا۔ تو اس زمانے میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہائر کرنا، پیسے دے کر ان سے رلانا قابل فخر سمجھتے تھے لوگ۔ فلاں انہوں مرتو اتنے روز اتنے آدمیاں روتے رہے، بول لیتے گئے۔ اللہ کے نبی نے سب منع کیا، اور یہ فرمایا النیاحۃ من عمل الجاہلیت، اور یہ بھی فرمایا جو اونچی آواز سے روتی ہے، جو اپنے کپڑے پھاڑتی ہے رونے میں، کوئی مر گیا غم میں روتے روتے کپڑے پھاڑ لینا، الٹا سیدھا کرنا، ان سے میں بری ہوں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا۔ تو مردوں پر رونا اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ حضرت حمزہ کتنے آپ کے چچا تھے، ان کا انتقال ہوا، اور وہ دن ہر سال آتا تھا نا، اللہ کے نبی نے تو نہیں منایا۔ 3 ہجری میں حضرت حمزہ کا انتقال ہوا، جن کا ٹائٹل یہ ہے سید الشہداء، سارے جو شہید ہیں ان کے سردار حضرت حمزہ ہوں گے، حضرت حسین کی یہ نہیں ہے، شہیدوں کے سردار نہیں حضرت حسین، حضرت حسین تو جوانوں کے سردار ہوں گے، دونوں بھائی، لیکن شہید جتنے بھی اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے ان کے سب سے بڑے سردار جو ہے وہ حضرت حمزہ ہوں گے۔ حضرت حمزہ کی بڑی فضیلت ہے، چچا ہے وہ۔ 3 ہجری میں انتقال ہوا، اور اللہ کے نبی اس کے بعد بھی 8 سال تک رہے۔ وہ دن جس دن حضرت حمزہ شہید ہوئے آپ کی زندگی میں 8 بار آیا، لیکن آپ نے کبھی برسی نہیں بنائی۔ اس طرح محرم کے نام چاوڑیا گھر کو تعزیے، یہ تو اللہ کے نبی کر سکتے تھے نا اگر جائز ہوتا، نہیں کیا، رونے پلانے کو منع کیا، ہو گیا بس، آج کے بعد جو بھی مرے یا جنگ میں شہید ہو اس پر رویا نہیں جائے گا۔ جس دن کوئی مرے انتقال ہو 1 2 3 دن زیادہ سے زیادہ آپ غم کر سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں اپنے کام دھام چھوڑ کر، بعد میں اب سب کرنا ہے، نارمل لائف جینا ہے، وہ کنوما گنوما اسلام میں نہیں ہے۔ پورے فیملی والے کھنوم، یہ کھائے جانی وہ سب جھوٹ ہے، باطل ہے، اس گھر والوں کے لیے ہے، اس کے بیٹے بھائی بہن 3 دن تک وہ جو ہے کوئی کام نہ کرے، بیٹھے گھر میں تھوڑا غم کرے،
ٹھیک، اس میں کھانے پینے میں اس میں بھی پابندی نہیں ہے. کتنے واقعات ایسے، آپ گھر میں بچے کا انتقال ہوا ہے، چھوٹا بچہ بیمار تھا، انتقال ہوا، اس کو بازو میں رکھ کر ان کے شوہر جب آئے تو اس بیوی نے بڑی، یہ ہوتی ہے ایمان والی، ان کی بیوی خود اپنا بچہ مرا ہوا ہے گھر میں ہے، وہ خود تیار ہوتی ہے، شوہر آ کر پوچھتے بچہ کیا ہے، تو یہ کنایے میں بولتی ہے بچہ پہلے سے بہت اچھا ہے، بھائی دنیا سے تو آخرت اچھی ہے. تیار ہوئی، میاں بیوی دونوں رات میں ملے، ہم بستری ہوئی، صبح کو اٹھ کر جب غسل کر کے مسجد جا رہے تھے تب فرمایا کہ ہمارے بیٹے کا انتقال ہوا ہے. سگا بیٹا مر تو بھی شوہر کی خواہش کو پورا کیا، ان کی خدمت کی. یہ اسلام ہے. ہر ایک بات کو بھی رونا پلانا بیٹھنا، یہ کوئی دوسرا مذہب تو ہو سکتا ہے، اسے اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ جو رمضان محرم ہے، آل بیت ہیں، حضرت حسن حسین پوری فیملی، نہ ان کو ہم وسیلہ اور تقرب کے لیے نہ اس دن منا سکتے ہیں کہ اس کے منانے سے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھے فائدہ ہوگا تو وہ مسلمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں، ایمان سے جائے گا وہ. اور نہ ہی غم کے اندر منا سکتے ہیں کہ وہ اس دن شہید ہوئے تھے ٹھیک ہے، تازہ تازہ غم ہر سال ریپیٹ کرنا یہ دین میں نہیں ہے، ورنہ تو ہر دن کوئی نہ کوئی بڑا آدمی شہید ہوا ہے. کتنے صحابہ ہیں، حضرت حمزہ ہو گئے، حضرت حسن ہو گئے، حضرت علی ہو گئے، حضرت عمر، حضرت عثمان، یہ سب بھی تو شہید ہوئے ہیں نا، ہزاروں لوگ شہید ہوئے ہیں. ہر دن آپ کو محرم منانا پڑے گا، ہر دن غم کرنا پڑے گا، کوئی فرصت ہی نہیں ملے گی. ان چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسلام نام ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کا، اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہے، اسی کا نام اسلام ہے، اسی میں کامیابی ہے. باقی ساری چیزیں گمراہی ہیں. ان کی باتوں کو چھوڑ کر، ان کے راستے کو چھوڑ کر الگ الگ راستوں پر چلیں گے، انجام کیا ہوگا کہ ہمیں دوزخ میں جانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں، گمراہی ہے، اللہ ان سب سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.